ارباب ازا ہم چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک بہن رہائی حاصل کر کے چل رہی ہے اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے۔ ارباب ازا جب سید سجاد کو رہا کیا گیا، ایسے نہیں، جب سید سجاد کو کس طرح سے حداد کو بلایا گیا، حداد آیا لوہا کاٹنے والا، اس نے ہتھکڑیوں کو جدا کیا، بیڑیوں کو جدا کیا، کمر کے لنگر کو جدا کیا، جب توقے خاردار کو جدا کیا، ایک مرتبہ غش کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب بے ہوشی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس سے سوال کیا لوگوں نے، یہ بتاؤ کہ تمہیں غش کیوں آیا، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے قیدیوں کو رہا کیا، لیکن ایسا قیدی پہلی مرتبہ دیکھا جب میں نے خاردار توق کو جدا کیا۔ اس کے زخم کو دیکھنے کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں اسی لیے تو امام محمد باقر جب اپنے بابا سید سجاد کے چہرے پر پانی ڈالنے کے لیے پہنچے تھے نا، تو چیخ کے رونے لگے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس توقع خاردار کا زخم، ارے وہ 35 برس کے بعد تک بھی تازہ تھا۔ ارباب ازا سید سجاد کو رہا کیا گیا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی گئیں۔ ہاں زندان شام میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی زینب نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے نہ ہاتھ میں ہتھکڑی ہے نہ گلے میں توقع خاردار ہے، ایک مرتبہ دل بھر آیا، سید سجاد کو لپٹا کے رونے لگی۔ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہے پھوپھی اماں، یزید نے کہا ہے جی چاہے اب یہاں رہو، جی چاہے مدینے چلے جاؤ، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ دیکھو یزید سے جا کے کہہ دو کہ ہم جب سے قید ہوئے ہیں ہم اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کر سکے، ہم اپنے شہداء کا ماتم نہیں کر سکے، ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے، ہم اس میں جائیں گے، ہم وہاں بیٹھیں گے، اور یہ تاکید کر دینا کہ اگر کوئی شام کی خاتون ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے تو اسے روکا نہ جائے۔ مکان خالی کرایا گیا، فرش عزا بچھی۔ یہ فرش عزا کسی میں اتنی قدرت اور قوت و طاقت نہیں ہے کہ جو اس فرش عزا کو ختم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی بہن نے بچھایا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، گریہ و زاری کا۔ فرش عزا بچھا، وہ بچھنے کے بعد مسند لگائی گئی۔ بس ثانیہ زہرا نے کہا ہے میرے لال سجاد، دنیا کا یہ دستور ہے جب کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو اس کے بیٹے کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، لیکن جب سے تیرے سر سے تیرے بابا کا سایہ اٹھا تو کسی نے تعزیت نہیں پیش کی۔ بیٹا سجاد تو بیٹھ، میں تجھے تیرے بابا کی تعزیت پیش کروں۔ اس فریضے کو زینب انجام دے گی۔ ارباب ازا فرش مجلس برپا ہوئی، فرش مجلس بچھا، مجلس برپا ہوئی۔ ارباب ازا اتنے سالوں کے بعد میں بیان کر رہا ہوں تو آپ چہرے پر تماچا لگا لگا کے رو رہے ہیں۔ آج اب شام کی عورتیں آئیں، ارے جس مجلس کی خطیبہ زینب ہو۔ ارباب ازا جناب زینب نے مصائب کو پڑھنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، اور تبرکات آنے لگے۔ جناب عباس کا علم آیا، زیارت کی بیویوں نے کوہرام برپا ہوا، شہداء کے سر آنے لگے۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے اپنی آغوش میں لیا۔ علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے اپنی آغوش میں لیا۔ علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے اپنی آغوش میں لیا۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی۔ حسین کا سر آیا، زینب نے اپنی آغوش پھیلا دی۔ لاؤ میرے ماجائے کے سر کو، رخسار پہ رخسار کو رکھا۔ پھر اس کے بعد سب سے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ دو معصوم سے پھول کی کلیوں کے جیسے دو سر آئے، کوئی بی بی اسے بڑھ کے لینے کے لیے آگے نہ بڑھی۔ شام کی عورتوں نے کہا ہے کاش
کہ ان کی شہادت سے پہلے ان کی ماں مر گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے پھول جیسے چہرے تھے. ہاں جب یہ دیکھا منظر تو تڑپ کے زینب نے فرمایا ارے یہ مت کہو، ارے ان کی ماں زینب موجود ہے، کس کس پا گریہ کرے؟ اپنے بھیا حسین پا، یہ اپنے بھیا عباس پا. ہار باب ازا چادریں آنے لگی، شہزادی نے تقسیم کیا. رقیہ یہ تمہاری چادر، کلثوم یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر، یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر. سب کو چادریں تقسیم کی. ایک مرتبہ ایک ننھی سی چادر آئی، ایک چھوٹی سی چادر آئی جسے لے کے زینب زندان شام میں آئی، قبر سکینہ پہ اڑایا. اے میری بیٹی سکینہ، تمہیں بڑی خواہش تھی وطن جانے کی، ہم رہا بھی ہو گئے. تمہیں حجاب کی بڑی خواہش تھی، یہ چادر آ گئی. اور باب ازا یہ قافلہ جب شام سے چلنے لگا نا، تو زندان شام سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا، ایک مرتبہ رباب ساری بیویاں آکے سکینہ کو خدا حافظ کہہ رہی ہیں. جب جناب رباب آئیں تو آنے کے بعد اب جانے کو تیار نہیں ہیں. جب جناب زینب نے کہا کہ بھابی رباب ارے چلیں وطن کو چلے، اللہ اکبر، اس ماں پر کیا گزری ہوگی. تڑپ کے کہا ارے میرا سواگ کربلا میں اجڑا، میری گودی کربلا میں اجڑی، اپنے ساتھ ایک 4 سالہ بچی کو لائی تھی، اسے زندان میں سلا دیا. میں کیسے وطن کو چلوں؟ ارباب ازا میں نہیں بیان کر سکتا کہ کس طرح سے جناب رباب کو سید سجاد نے آمادہ کیا. لیکن جب یہ قافلہ چلنے لگا تو شام کی عورتوں نے کہا زینب، رقیہ، کلثوم خدا حافظ. جب خدا حافظ کہنے لگی، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا پلٹی. پلٹنے کے بعد میں کہا کہ دیکھ سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ کا خیال رکھنا، ہم تو جا رہے ہیں کربلا ہوتے ہوئے وطن، لیکن سکینہ کا خیال رکھنا. پروردگار ہم سب کو بطفیل 14 معصومین جناب سکینہ کی زیارت سے مشرف فرما. جب آپ جائیے گا نا تو دیکھیے گا کہ وہاں شام کی عورتیں آج بھی چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کے آگے زری میں ڈالتی ہیں اور کہتی ہے سکینہ ہم نے وعدہ کیا تھا